سراییوو یہ شہر ویسے ہی حسین ہے جیسے بعض زخم خوردہ چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے نہیں کہ زخم بھر گئے ہیں، مگر اس لیے کہ زندگی نے ان زخموں کے گرد پھر سے پھلنا پھولنا سیکھ لیا ہے۔ شاید آفات اس شہر کے ہی باسی ہیں۔ دریا کے کنارے لاطینی پل کے قریب ایک معمولی دکھنے والا مقام جہاں سے آرچ ڈیوک فرڈیننڈ کو قتل کیا گیا اور پہلی جنگ عظیم کی چنگاری بھڑک اٹھی۔ گولی چلی، دیکھتے ہی دیکھتے سرحدیں بھڑک اٹھیں، سلطنتیں بکھریں اور لاکھوں لوگ اس سانحے کی لپیٹ میں آ گئے۔ تاریخ تو آگے بڑھ گئی مگر آفات اس شہر کا راستہ نہ بھولیں اور ایک بار پھر اس کی دہلیز پر آ کھڑی ہوئیں۔ اس مرتبہ فقط ایک گولی نہیں بلکہ برستے گولوں، سفاک قاتلوں اور ایک طویل محاصرے کی شکل میں۔ وہ ہمسائے جو ساتھ کھاتے پیتے تھے، شادیوں اور جنازوں میں شریک ہوتے تھے، اچانک ذات، مذہب، پرچموں اور صدیوں پرانی رنجشوں کی بھینٹ چڑھ گئے۔ اس نفرت کی کہانی نسل کشی کے عجائب گھر میں موجود ہے، جہاں کی تاریکی میں نے اپنے بہتے آنسو چھپائے۔ کوئی دل دہلا دینے والی تصویر، خون میں لت پت کوئی جوتوں کا جوڑا، کسی بچے کا مٹی میں لتھڑا ہوا کھلونا۔ نفرت اور اپنی حقانیت کے نشے میں ڈوبے ہوئے انسانوں کے ہاتھوں مٹا دی جانے والی زندگیوں کے چند خاموش شواہد۔ ایک صدی پر محیط اس کہانی کے قاتل بھی وہی اور ان کا جنون اب بھی زندہ ہے۔ سراییوو کو بارہا عزائم، تعصبات، رنجشوں اور وہموں کی قیمت چکانی پڑی، مگر پھر بھی یہ شہر زندہ ہے۔ قہوہ خانوں میں رونق ہے، سڑکیں آباد ہیں اور لوگ اب بھی ہنستے ہیں۔ شاید یہی سراییوو کا خاموش انتقام ہے۔ ڈے 2 جناب سراییوو کا، اور صبح سے بلکہ رات سے بارش ہوئے جا رہی ہے۔ دیکھتا ہوں میں کھڑکی سے باہر، تھوڑی کم ہو جاتی ہے، پھر جیسی میں تیار ہونے لگتا ہوں تیز ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اب تھوڑی سی ذرا مینیجبل ہو گئی ہے، تو میرے خیال میں نکلتے ہیں۔ وہ میرے پاس ہی ویسے بھی واٹر پروف جیکٹ ہے، رین پروف، واٹر پروف تو نہیں ہے، رین پروف۔ تو میرا خیال ہے نکلتے ہیں۔ 3 امپورٹنٹ جگہیں آپ کو دکھانی ہیں سراییوو کے اندر ابھی تک، جو سراییوو کو ڈیفائن کرتی ہیں۔ ایک تو ان کا وار میوزیم ہے، آبویسلی وہ دیکھنا بہت ضروری ہے، بیکاز سراییوو ایک سٹی ہے جس نے بہت ہی بروٹل وار کو ارلی 1990s میں سروائیو کیا۔ تو یہ اس کے کیریکٹر کے اندر، اس کی سٹوری کے اندر ایچڈ ہے بالکل یہ وار جو ہے، اور اس نے شیپ کیا ہے سٹی کو، اس کے ریزیڈنٹس کی زندگی کو، ان کی تھاٹ کو۔ تو اس کو دیکھنا میرے خیال میں بہت ضروری ہے، بیکاز اس کے بغیر جو ہے شہر کو سمجھنا پاسبل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری جو آپ کو بہت ہی ایک ہسٹوریکل جگہ دکھانی ہے وہ یہ ہے، جا کے میں ادھر آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں گا، لیکن فرسٹ ورلڈ وار جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی تھی ایک اسیسینیشن سے۔ ایک بلٹ فائر ہوئی اور جو ہے آرچ ڈیوک آف آسٹریا جو ہے، جو ایئر تھا آسٹرو ہنگیرین امپائر کا، اس کی اسیسینیشن ہوئی اور وہاں سے جناب فرسٹ ورلڈ وار سٹارٹ ہو گئی۔ تو وہ ایگزیکٹ جس اسپاٹ کے اوپر جہاں پہ وہ اسیسنیٹ ہوا تھا،
ادھر چل کے ساتھ دیکھیں گے. بہت ہی ہسٹورک ایونٹ ہے. آبویسلی فرسٹ ورلڈ وار, اتنی ڈیوسٹیٹنگ وار, اس ایک ایگزیکٹ اسپاٹ سے اسٹارٹ ہوئی. ٹھیک ہے جی. اور تیسری جو ہے تو وہ بھی اسی بروٹل ٹائم کی, اس وار کی ایک ریمائنڈر. ایک مارکیٹ ہے جس کے اوپر سربز نے شیلنگ کی اور 45 یا 50 لوگوں کو اس میں جو ہے تو ادھر مار دیا انہوں نے, بہت ہی بروٹلی. اور اس کی نیوز کلپس جو ہیں وہ میں ڈھونڈوں گا کہیں سے, بہت ہی فیمس. مجھے بالکل آج بھی یاد ہے جب یہ ایونٹ ہوا تھا ٹی وی کے اوپر, جب میں نے دیکھا تھا. اینڈ دیٹ پریسپیٹیٹڈ دی ایکشن آف نیٹو. اور انہوں نے وہ انوالو ہوئے سارے یوگسلاو وار کے اندر. انہوں نے ڈیٹن ایکارڈز اس کی وجہ سے کیے. سربرینیتسا کے کرائمز جو ہیں وہ اس کے بعد سامنے آئے. اور یہ سارا بالکن کا جو نیٹو کا ایکشن تھا وچ ریزلٹڈ ان کوسوو دین لبریٹنگ, وہ سب کا سب اس مارکیٹ کی بامبنگ سے اسٹارٹ ہوا تھا. تو وہ مارکیٹ جا کے دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ 3 ہسٹوریکل وہ وچ آر ویری امپورٹنٹ ٹو گیٹ اے سینس آف واٹ سرایوو از اینڈ ہاؤ مچ آف این امپیکٹ it has had on world history and how much it has been impacted by history itself. ٹھیک ہے نا. تو یہ 3 جگہیں جو ہے تو آج چل کے دیکھتے ہیں, اور راستے میں obviously جو ہے تو we'll get a flavor of what the city is. کہیں پہ بیٹھ کے کوئی کافی شافی پئیں گے, کھانا شانا کھائیں گے تو مزہ آئے گا. میرا ارادہ یہ بھی ہے کہ عاصم بھائی سے کل جو انہوں نے مجھے گفٹ کیا, میں نے ان سے پرومس کیا تھا کہ میں شام کے ٹائم آؤں گا اور ان کو ڈنر پہ لے کے جاؤں گا. سو we'll see what دن کا آخر جو ہے وہ انشاءاللہ عاصم بھائی کو ڈنر کے اوپر لے کے جا کے کریں گے. ٹھیک ہے. تو چلیں نکلتے ہیں یار. یہ بارش کا میں ذرا انتظار کرتا ہوں تھوڑی سی اور کم ہو جائے تو بس پھر نکلتے ہیں. چلیں جناب, دن کا سٹارٹ کریں. بارش تھوڑی سی ذرا کم ہونے لگ گئی تو اس کا فائدہ اٹھائیں. یہ ساری جگہیں جو ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ لکیلی بہت ہی واکنگ ڈسٹنس میں, بہت ہی اچھے فاصلے کے اوپر. مزہ آتا ہے یہاں پہ واک کرنے میں یار. تو لیٹس گو ٹو دا مارکیٹ فرسٹ. ٹھیک ہے نا. مارکیٹ کو ذرا دیکھیں. میں کلپس نکال لوں گا وہ نیوز اس میں سے, پرانی نیوز آرکائیوز میں سے, کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں پہ کیا ٹریجڈی ہوئی تھی یار. اور وہ مجھے لائیو یاد ہے, لوگ بھاگ رہے تھے ادھر ادھر اور ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی تھیں زمین کے اوپر. It was very tragic. یہ وہ مارکیٹ ہے یار. اس جگہ کے اوپر شیل گرا تھا ایک, اور اس کی فوٹیج آئی ہوپ کہ وہ یہ اسٹریٹ لگے اسی طرح. میں اس اسٹریٹ کا ایک سلو شاٹ آپ لوگوں کے لیے لے لیتا ہوں تو شاید اس فوٹیج میں آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ کیا ہوا تھا یہ. چلیں جی دیکھیں ذرا اس مارکیٹ کو. دیکھیں یہ پرانے لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو یاد ہوگا بالکل یہ. چلیے خوبصورت مارکیٹ ہے. ٹپیکل جو ہے تو فروٹس کی اور اس کی اسمیل آ رہی ہے. انار جو ہیں وہ 4 یورو کے ہیں, 3 یورو کے. اخروٹ, شہد, لیمو, اورنجز, پیاز. 25 سال میں چینج ہو گیا ہے. یہ تو سپر اسٹور کھول گیا. یہ بلڈنگ بھی نہیں ہے. میرے زمانے میں یہ باہر سبزیاں بکتی تھیں اور اس کے پیچھے جو ہے تو وہ بکتا تھا چیز اور گوشت اور ڈفرینٹ چیزیں, اس ٹائپ کے بچرز وغیرہ ہوتے تھے.
یہ جناب میوزیم، چلیں جی اس کو دیکھیں یار ذرا. تھینک یو. Hello. Do we get the tickets here? Yes, sir. Okay. How much is it? It's 20 per person. Okay. Can I pay with card? Yes. Okay, thank you.
بہت ہی بوجھل دل کے ساتھ یہاں سے نکل رہا ہوں یار. اٹ افیکٹڈ می ڈیپلی affected me. It was very heavy. انسان کبھی بھی جو ہے نا اللہ کسی بھی انسان کو یہ حالت نہ دکھائے. بہت تکلیف گزری ہے ان بیچاروں پہ یار, بہت تکلیف گزری ہے ان پہ. Like I said, it has affected me deeply. بالکل اداس ہو گیا ہوں میں. چلے جی, زندگی انفارچونیٹلی چلتی رہتی ہے. نکلیں آگے چلیں. I hope they heal from all of this and you know. ابھی بھی ہم لوگ لیسنز نہیں لرن کرتے اس سے یار, کوئی لیسنز نہیں لرن کرتے. یہی والی چیز جو ہے یہ دنیا میں کتنی اور جگہوں پہ ہو رہی ہے, کوئی مداوا نہیں ہے اس کا یار, کوئی مداوا نہیں ہے غریب کا اور کمزور کا. ویری انفارچونیٹ. چلو جی, پرانا جو ان کا بازار ہے استنبول کے سٹائل کے اوپر, اس میں سے آپ کو ہوتے ہوئے میں آج کے لاسٹ جگہ دکھا دوں آپ کو, جو آرچ ڈیوک فرڈیننڈ کی اساسینیشن کی جگہ تھی اور جہاں سے ورلڈ وار 1 سٹارٹ ہوئی تھی. بہرحال یہ بڑا خوبصورت بازار ہے. اگر آپ دیکھیں اس کی چھت کو, بالکل اوریجنل وہی 14th سینچری کی. بیوٹیفل, ویری نائس. یہ وقت مارکیٹ کی دوسری سائڈ سے نکلتے ساتھ ہی قریب ہی ہونا چاہیے وہ آرچ ڈیوک کا وہ میپ. تو گوگل میپس تو مجھ سے یہی کہہ رہا ہے. یہ ہے جناب, اچھا, should be just around this corner. ہاں یہ ہے جناب. تصویریں بھی اس کی دی ہوئی ہیں انہوں نے. From this place on 28 June 1914, Gavrilo Princip assassinated the heir to the Austro-Hungarian throne, Franz Ferdinand, and his wife Sofia. اور یہاں سے جو ہے اسٹارٹ ہوئی فرسٹ ورلڈ وار. اور اس کی کہانی یہ ہے کہ آسٹرو ہنگیرین امپائر جو تھی, جس ٹائم ٹرکش امپائر ٹوٹی, تو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جب وہ نہیں, ٹرکش امپائر جو ہے تو وہ کمزور ہو رہی تھی, تو سربینز نے پروگرام بنایا تھا کہ ہم لوگ اس کو سرب امپائر بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو آسٹرو ہنگیرینز کہہ رہے تھے کہ نہیں جی ہم لوگ اس کو وہ کریں گے, اون کریں گے. تو یہاں سے جو ہے تو لڑائی سٹارٹ ہوئی, اور اس آدمی نے یہ سوچا کہ اساسن نے یہ سوچا کہ جی میں یہ آسٹرو ہنگیرین امپائر کے ایئر کو جب مار دوں گا تو دیٹ ول پیو دا وے فار دا سربینز ٹو own this land. لیکن جو ہے تو وہ یہ دیکھیں نیچے جو ہے تو اس کے سٹیپس ہیں, ایگزیکٹلی ادھر کھڑے ہو کے اس نے گولی چلائی اور سامنے جو ہے تو ڈیوک کو اس نے اساسینیٹ کر دیا. واو, کیا ہسٹری ہے, کیا وہ ہے. واو, ایگزیکٹ اسپاٹ کے اوپر فرسٹ ورلڈ وار سٹارٹ ہوئی. چلیں جناب, سیریوو کی ساری جگہیں جو ہیں جو دیکھنی تھیں وہ ٹک ہو گئیں. اب چلتے ہیں کسی اچھے سے کیفے میں بیٹھ کے میں ایک کافی پی لیتا ہوں. عاصم بھائی کی طرف ایک چکر لگاتے ہیں, ان سے میں کہتا ہوں کہ جی اگر انہوں نے ڈنر کرنا ہو میرے ساتھ
تو ڈنر کر لیں ان کے ساتھ. اگر تو وہ بزی ہیں اور اپنی دکان نہیں چھوڑ سکتے تو میں اکیلا جا کے کہیں ڈنر کر لوں گا, اور پھر اس کے بعد جو ہے تو سرییوو کے اس ٹور کا اختتام کریں گے, ٹھیک ہے نا. میں ذرا دیکھ لوں کہ ان کی دکان ادھر ہی کہیں ہونی چاہیے تھی یار, اسی جگہ کے اوپر تھی آئی تھنک یار. ٹو ٹیل یو آنیسٹلی, ویسے میں وہ میوزیم سے بہت ہی زیادہ افیکٹ ہو گیا ہے. اٹ واز ویری ڈارک. مجھ سے بالکل باتیں بھی نہیں ہو رہی. موڈ میرا سارا جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ سلن اور بہت ہی ڈارک اور بڑا وہ ہو گیا. چلیں جی, لیٹس ہوپ کہ میں ذرا تھوڑا سا ورک اپ کر سکوں اپنے آپ کو, اور جو ہے تو آپ لوگوں کو ذرا انٹرسٹنگ نوٹ کے اوپر اور ذرا تھوڑے سے پازیٹیو نوٹ کے اوپر یہ ایپیسوڈ ختم کر سکوں. ہاں جی, یہ سامنے مجھے دکان مل گئی. عاصم بھائی سے ملتے ہیں چل کے. اچھا جناب, تو لاسٹ ٹائم میں آپ سے ملا تو میں سڑک کے اوپر گھوم رہا تھا اور عاصم بھائی کی دکان ڈھونڈ رہا تھا. دکان مجھ سے گم ہو گئی تھی. دکان مل گئی, میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا. 2 گھنٹے ہم گپ شپ کرتے رہے. پھر اس کے بعد گئے ہم ڈنر کے اوپر. میں نے عاصم بھائی کو کہا, میں نے کہا کہ بھئی آپ نے ادھر جا کے شور نہیں کرنا دکان کے اندر اور کوئی سین نہیں کریٹ کرنا, بیکاز ڈنر میری طرف سے ہے. وہ جناب انہوں نے ایسا پینترا بدلا کہ وہ جب بل کا ٹائم آیا میں نے کہا اچھا جی کتنے پیسے, انہوں نے کہا جی وہ تو میں نے کھانے سے پہلے ہی دے دیا. اچھا ڈنر کے اندر جو ہے تو ہماری گپ شپ ہو رہی تھی. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہاں سے یہاں پہ ہو. انہوں نے کہا جی ہم لوگ ایکچولی ہماری انسسٹری پرانے اس میں ایران سے آئے تھے اور خان میرے نام سے. میں نے کہا جی آپ تو پھر خواہ مخواہ آپ کا پٹھان بھی کوئی وہ ہوگا بیک گراؤنڈ. تو جب وہ انہوں نے یہ پینترا ہو کیا, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جی اب میں پروو ہو گیا ہے کہ آپ میں ڈیفینیٹلی پٹھان بلڈ ہے. انہوں نے ایک پٹھان کو آؤٹ سمارٹ کر دیا بل پے کرنے میں. لیکن بہرحال ابھی ہم جو ہے تو آئے ہوئے ہیں یہاں پہ میٹھا کھانے کے لیے, اور میں نے ان سے کہا کہ جی میٹھا میں کھلاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں جی خبردار آپ نے میٹھا بھی نہیں کھلانا. تو انہوں نے بالکل میرے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اس وقت, لیکن بہت ہی مزہ آیا. میں آپ کو بتاؤں سرییوو کا بیسٹ پارٹ جو ہے وہ عاصم بھائی سے ملنا تھا, گپ شپ کرنا تھا یہاں پہ. کیا مزہ آیا. ہم نے جو ہے تو بہت ہی زبردست وہ کیا جی, ٹائم گزارا یہاں پہ. اور اب ان کو جو ہے تو آپ کو میں دکھاؤں گا انشاءاللہ اس سیریز کے اینڈ کے اوپر. یہ جنیوا ان کو میں کھینچ کے لے کے آؤں گا, یہ جنیوا آئیں گے, ٹھیک ہے نا. تو آپ سے ان کی ملاقات رہے گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. کیوں عاصم بھائی, انشاءاللہ ہے نا, ضرور. تو بالکل جی جنیوا کی ان کو انوائٹ ہے, اور میں آپ کو انشاءاللہ کسی ایپیسوڈ میں یہ جب آئیں گے نا تو میں آپ کو اپڈیٹ ضرور دوں گا. بہرحال ابھی ہم میٹھا کھا رہے ہیں, بہت ہی حسین شام گزر رہی ہے ہماری, بہت ہی اچھی ہم گپ شپ لگا رہے ہیں. اور آپ سے میں ملتا ہوں کھانا شانا جب ہو جائے. یہ ابھی انٹرپٹ ہو رہے ہیں ہم لوگ, ہم اپنی گپ شپ لگاتے رہیں تو پھر میں آپ کو اپڈیٹ دیتا ہوں کہ جی کیا ہوا, ٹھیک ہے نا جی. شام کیسے گزری, چلے. اچھا جناب, تو ہمارا ڈنر بھی ہو گیا, میٹھا بھی ہو گیا, کافی بھی ہو گئی. عاصم بھائی کے ساتھ بہت ہی خوبصورت شام گزری یار. اور جس طرح میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں, میرے چینل کی تھیم جو ہے وہ پیپل, سٹوریز, پلیسز, اور ان سب کو جو چیز جوڑتی ہے تو سرییوو کا مجھے بہت ہی خاص مزہ جو ہے وہ اس لیے آیا کہ چانس ملاقات ہو گئی عاصم بھائی سے. ان کے ساتھ جو سٹوریز ہم نے شیئر کی, جو گپ شپ لگائی, اس کا الگ ہی مزہ تھا. which made Sarajevo special absolutely for me. I'll remember this. These are the kind of memories that good travel makes. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اس اپ سائڈ کے اوپر, اور جو ہے تو میوزیم کے بعد جتنا میں ایک ڈارک اس میں پلیس میں چلا گیا تھا, وہ سب کا سب ریورٹ ہو گیا. بہت ہی مزہ آیا, بہت ہی اچھی شام گزری. اب اس سٹیج کے اوپر تھک ہار کے میں ڈیٹا جو ہے تو ٹرانسفر کروں, آپ سے اسٹیج کے اوپر اجازت مانگوں, آج کا ایپیسوڈ ہم ختم کریں. سرییوو کی سیر جو ہے وہ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی. آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا. اگر پسند آیا ہو پلیز تو اس کو لائک, شیئر, سبسکرائب کر دیجیے گا. کامنٹ ضرور کیجیے گا, میں ہر ایک کامنٹ پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے نا. کوئی انٹرسٹنگ چیز ہو اس کا جواب ضرور دیتا ہوں.
تو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. میرے ساتھ ٹائم گزارنے کا بہت 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 شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے عزیز و اقارب کا، اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت مانگتا ہوں. خدا حافظ.